ہمارے وقتوں میں پڑھائی وغیرہ کا زیادہ پریشر تھا بنسبت اب کے. ہم اپنے بچوں پہ اتنا پریشر نہیں ڈالتے کیونکہ جتنا ہمارے والدین نے ہم پہ ڈالا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے, تمہیں انجینئر ہی بننا ہے. بہت زیادہ ہماری جنریشن کے جو پیرنٹس تھے وہ زیادہ اس پر لیکن ہم جو جنریشن تھی, جنریشن ٹو جنریشن بہت فرق آ رہا ہے نا. انفلوئنسز تو اچھے برے ہمیشہ ہوں گے کیونکہ مین از اے سوشل اینیمل. تو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو اچھا کھانا, اچھی خوراک آپ کو اچھی صحت دے گا, برا کھانا آپ کے لیے زہریلا بھی کبھی کبھی ہو جائے گا, رائٹ. تو سوشل انفلوئنسز کا امپیکٹ تو ہر زمانے میں ہر دور پہ تھا, بی ایٹ اینی جنریشن. اس میں اچھے بھی نکلیں گے برے بھی نکلیں گے. اس وقت ہمارے اوپر پریشر تھا اس سینس میں کہ ہاں ایکسپیکٹیشنز بہت تھیں اور ہم ایز اے جنریشن ہم بہت کوششیں بھی کرتے تھے کہ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر جائیں. اب جو ایکیڈیمک پریشرز آ رہے ہیں وہ CIAS کے اوپر ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ ہم نے ایک ورلپول میں بچے چل رہے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تربیت کے عنصر پہ یا کیا ان کے سوشل انفلوئنسز ہیں ان کے اوپر زیادہ یعنی کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر بیٹھیں اور ہم ان سے بات کریں. کہیں نہ کہیں وہ دوستی کا عنصر, میرے خیال میں علی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایز اے پیرنٹ آپ کر رہے ہوں گے, ایز اے پیرنٹ میں بھی کر رہی ہوں, مگر ایز اے جنرل اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں وہ دوستی کا عنصر کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا ہے. وہ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بچوں کا اور پیرنٹس کا وہ رہا نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل, وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے پھر ایسے صورتوں میں. میری ایک دوست وہ بہت زیادہ دینی اور بہت زیادہ مذہب کے قریب تھی اور وہ اپنے بچوں کو بہت اچھا لے کے چل رہی تھی, پر کیونکہ وہ ملک سے باہر رہتی تھی تو ان کے جو بچے وہاں ملک سے باہر ہی پل رہے تھے ظاہر ہے, تو وہ تھوڑا سا زیادہ بچوں کو تھوڑا ریلیجن کے قریب رکھنے کی کوشش کرتی تھی. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ تھوڑے سے ماڈرن تھے تو وہ ڈرنک کرتے تھے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو انہوں نے اپنا بچے کا دوست بننے کے لیے اس کو بھی ساتھ بٹھا کے ڈرنک کرانا شروع کر دیا. اور وہ تو ایک پکی ایج میں تھے, ان کا بیٹا الکوہولک بن گیا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کے بیٹے نے ایک اس بچے سے جو کہ 14 یا 15 سال کا بچہ تھا, ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے الکوہول لی ہوئی تھی, اس سے ایک بندہ مر گیا. آپ پاکستان میں اگر آپ سے بندہ مر جاتا ہے تو آپ کے چور دروازے ہوتے ہیں, بہت بری اور بہت دکھ کی بات ہے, لیکن ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں لا زیادہ سخت ہے, وہاں آپ چاہے کتنے بھی پیسے والے ہو آپ نہیں بچ سکتے. تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. وہی چیز ہے نا ندا کہ یہاں پہ بھی امبیلنسڈ اپروچ آ گئی نا کہ آپ ضرورت سے زیادہ دوست بن گئے. جب ضرورت سے دوست زیادہ بن گئے, آگے میری ابھی ایک وہ ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کی امی نے تو کہا کہ اس کو جانا پڑے گا جیل, میں اس کو کسی اور ملک نہیں بھیج سکتی, اس کو بھگا نہیں سکتی, میں اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں بھیج سکتی. اس بچے نے اپنی زندگی کے 14 سال جیل میں گزارے اور اس جیل میں گزارنے سے وہ اپنے مذہب کے قریب ہو گیا. اس نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی جیل میں رہتے ہوئے اور آج وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے. وہ جیل کی 14 سال نے اس کی زندگی بدلی. یعنی کہ وہ صحبت اس کے لیے بری نہیں تھی لیکن اس کے باپ کی صحبت اس کے لیے بری ثابت ہوئی. سو کبھی کبھار آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ والدین کی صحبت تو کبھی کبھار ہمیں بہت زیادہ سمجھداری سے وہ لمٹ جو ہوتی ہے دوستی کی وہ بہت لمٹ بنانی پڑتی ہے.